سوال مولانا آپ سے یہ ہے، گزشتہ دنوں سوڈان میں صدر عمر بشیر کا تختہ پلٹ کر وہاں کی فوج نے ملک پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے، عالم عربی کے اس نئے منظر نامے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، جو انقلابات 2011 سے شروع ہوئے تھے، ابتدا تیونس سے ہوئی تھی، پھر مصر میں انقلاب کی لہر پہنچی تھی، یمن میں انقلاب شروع ہوا تھا، اور سیریا میں اور عراق میں، عرب ملکوں میں ایک انقلابی لہر تھی۔ یہ عوامی انقلاب تھا ان حکمرانوں کے خلاف جو سامراجی دور کے نمائندہ ہیں، جو مسلم دشمن حکومتوں کے ایجنٹ ہیں، اور 50-60 سال سے عالم عربی پر خاص طور پر جو حکمراں مسلط ہیں یہ سب ڈکٹیٹر ہیں، اور ان فوجوں کے سہارے یہ لوگوں کے اوپر مسلط ہیں کہ جو فوجیں سامراجی دور کی یادگار ہیں، جن کو سامراجی ایجنٹوں نے تیار کیا ہے، اور انہوں نے بے تحاشا مظالم کیے وہاں کے عوام پر، اسلام کو نشانہ بنایا، اسلامی ثقافت کو، تہذیب کو، قانون کو نشانہ بنایا، اور عوام الناس کو نشانہ بنایا۔ ان کے خلاف جو لہر انقلاب کی اٹھی تھی وہ بڑی مبارک تھی، بڑی کامیاب تھی، اور اس کے نتیجے میں قذافی کا خاتمہ ہوا، حسنی مبارک کو کنارے کیا گیا، عبداللہ علی صالح کا یمن میں خاتمہ ہوا، اور شام میں بشار کا خاتمہ ہونا تھا، لیکن روس، امریکہ اور عرب کی منافق حکومتوں نے اس کا ساتھ دے کر لاکھوں انسانوں کو تحقیق کر دیا، تہس نہس کر دیا۔ اب عمر بشیر جو 30 سال سے حکمراں رہے سوڈان کے، اور ایک فوجی انقلاب کے نتیجے میں وہ آئے تھے، ان کے بارے میں بہت ہی اچھا نقطہ نظر تھا۔ وہ ایک دور میں حسن ترابی کے ساتھ تھے، اور حسن ترابی کی حکومت کہ وہ محافظ تھے، پاسبان تھے، لیکن دھیرے دھیرے حسن ترابی سے ان کو اختلاف ہوا، ان کو کنارے کر دیا گیا، اور پھر وہ دور آیا کہ ان کے ہاں بھی ڈکٹیٹرشپ شروع ہو گئی، اور انہوں نے اقربا پروری بھی کی اور لوگوں کی حقوق تلفی کی، اور پھر ساتھ ساتھ معاشی اعتبار سے سوڈان بڑے خطرات سے گھر گیا، لوگ بہت پریشان ہو گئے۔ تو اس وقت لوگوں میں ایک انقلاب کی کیفیت پیدا ہوئی، لوگ سڑکوں پہ آ گئے، عمر بشیر کے خلاف آ گئے، اس کی حکومت کے خلاف آ گئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فوج کو مداخلت کرنی پڑی، اور فوج کے ایک کمانڈر جو وزیر دفاع تھے، انہوں نے کمان سنبھال لی، لیکن ان کے کمان سنبھالنے کو قبول نہیں کیا لوگ، عوام سڑکوں پر رہے کہ یہ عمر بشیر کے ہی نمائندہ ہیں، انہی کے وزیر دفاع ہیں، اس لیے ہمارا ان سے اتفاق نہیں۔ پھر ایک ہی دن کے بعد انہوں نے دستبرداری اختیار کی، اور عبدالفتاح البرہان کو، وہ بھی فوجی نمائندہ ہیں، ان کو انہوں نے حکومت سونپ دی، اور انہوں نے آ کر کچھ دوسرے اعلانات کیے۔ تو اب یہ جو اس وقت صورتحال ہے، عوام اس سے بھی مطمئن نہیں، اگرچہ ان کا یہ کہنا ہے کہ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ہم مشاورت کریں گے اور ایک سویلین گورنمنٹ قائم کریں گے، لیکن لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ غلط نیتوں کے ساتھ کمان سنبھالی گئی ہے، اور اس میں جو چیز لوگوں کے لیے اس بات کی دلیل بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب، امارات اور مصر، یہ تینوں عبدالفتاح البرہان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور ان کی حکومت کو انہوں نے فوراً منظور کر لیا۔ تو عوام میں یہ بات ہے کہ یہ حکومتیں، جن میں جہاں تک تعلق ہے مصری حکومت کا، وہ تو ایک غدار، ایک دھوکے باز، فراڈی حکومت ہے سی سی کی، جس نے مرسی کی حکومت کو ختم کیا، اور یہ وزیر دفاع تھا مرسی کا، اور یہ سب کے نزدیک طے شدہ ہے کہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے، اسرائیل کے مفادات کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہی صورتحال اس وقت سعودی حکومت کی ہے کہ جو اسرائیل کے مفادات کی محافظ بن گئی، اور جس نے حرمین میں حج کی سیکورٹی بھی اسرائیلی کمپنی کو دے رکھی، اور جس کے تعلقات جو کچھ بھی اس وقت نتن یاہو کے ساتھ اور ٹرمپ کے ساتھ ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے، اب وہ آشکارا ہو چکے ہیں، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں۔ امارات اور زیادہ بدنام ہے، وہ اس وقت اسلامی تحریکات کا سب سے بڑا دشمن بنا ہوا ہے، اسرائیل کا خاص طور پر وہ نمائندہ ہے، اور امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات کی خاطر کر رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے۔ اور ابھی آپ نے چند دن پہلے سنا کہ ابو ظبی میں ایک بڑا مندر قائم کیا جا رہا ہے، یعنی سادھوؤں سنتوں نے اس کا
سنگ بنیاد رکھا ہے. تو اب وہ ایک بڑا مندر ابوظبی میں یعنی جزیرۃ العرب میں بنے گا. جس جزیرۃ العرب سے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہودیوں، نصرانیوں، مشرکوں کو نکالنے کا حکم فرمایا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں اس حکم کو نافذ کیا تھا. پھر اس وقت سے لے کر آج تک کسی بھی حکومت نے یہ جرم نہیں کیا کہ صہیونیوں کو، صلیبیوں کو، مشرکوں کو وہاں لا کر آباد کیا جائے. یہ جرم پوری تاریخ میں اگر کیا ہے تو آل سعود کے مجرموں نے کیا ہے، جنہوں نے جزیرۃ العرب کو نجس کر دیا. دوبارہ پھر وہ ایسے لوگوں کو لے کر آئے جن پر وعید قرآن میں ہے، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان پر وعید فرمائی ہے، اور ان کے داخلے اور ان کو وہاں موقع دینے پر روک لگائی. تو اب یہ کیونکہ احساس سوڈان کے عوام میں منتقل ہو رہا ہے کہ سعودیہ، امارات، مصر ساتھ ہیں اس حکومت کے جو حکومت بن رہی، اور یہ ان کے لیے کافی ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ پھر ایجنٹ حکومت ہے، یہ اسرائیل کی ایجنٹ ہوگی، اور یہ ان لوگوں کے ساتھ مل کر عوام پر ظلم کرے گی، کیونکہ یہ ساری کارروائی مصر میں کر چکے. تیونس کا بن علی جب بھاگا عوامی انقلاب کے نتیجے میں تو سعودیہ میں اس نے پناہ لی، آج بھی وہ ریاض میں پناہ گزین ہے. اور بشار نے جب عوام کو کچلنا شروع کیا، بے انتہا مظالم شروع کیے، تو اس کی مدد کے لیے روس تو تھا ہی. امریکہ کی قیادت میں سعودی عرب نے 65 ملکوں کا الائنس جدے میں قائم کیا، اور پھر اس الائنس نے کارپیٹ بامبنگ کے ذریعے شام کو تہس نہس کر دیا، اور بشار کو باقی رکھا گیا. جو سنی تحریک تھی اس کا خاتمہ کر دیا گیا، بالکل ایسے ہی جیسے عراق میں صدام کا خاتمہ کیا گیا، سنی فوج کا خاتمہ کیا گیا، شیعوں کو حکومت دے دی گئی. تو صدام کے خاتمے کے بعد سے جب سے شیعوں کی حکومت ہے تب سے سعودی حکومت اس سے خوش ہے، راضی ہے. اور آج جب پھر سنی انقلاب شروع ہوا تو اس سنی انقلاب کو بموں سے تباہ کر کے اور اس انقلاب کو تہس نہس کر کے دوبارہ شیعوں کے ہاتھ میں حکومت دے دی گئی. اب ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات اس وقت ریاض کے ہیں، اور ریاض کا سفارت خانہ بغداد میں کھول دیا گیا ہے. تو ان کے جو تعلقات بشار سے ہیں، ان کے جو تعلقات عبادی سے، ان کے تعلقات جو شیعہ قیادات سے ہیں، وہ بھی سب کے سامنے اب واضح ہے، کوئی چیز اب ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی ہے. تو اب ایسی شکل میں یہ ایک انقلاب، اور ایک انقلاب الجزائر میں ہوا ابھی انہی دنوں میں. اور بوتفلیقہ جو الجزائر کی گردن پہ، لوگوں کی گردن پہ چڑھا بیٹھا ہوا تھا، بڈھا 90 سال سے اوپر ہو چکا ہے، اب اس کی یہ صلاحیت نہیں کہ چل پھر سکے، ویل چیئر پہ اس کو لے جایا جاتا ہے، لیکن حکومت نہیں چھوڑ رہا کیونکہ اس کے پیچھے فرانسیسی ایجنٹ ہیں، برطانوی ایجنٹ ہیں، امریکن ایجنٹ ہیں، یہ ہیں جو اس کو لیے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ ان کی حکومت باقی رہے. تو الجزائر میں بھی انقلاب آیا، لاکھوں انسان سڑکوں پہ آ گئے، اور آخر مجبور ہونا پڑا بوتفلیقہ کو، اس نے استعفیٰ دیا. لیکن اس کے استعفیٰ دینے کے بعد جس نے اپنے ہاتھ میں قیادت کی وہ بھی انہی کا نمائندہ ہے. اس لیے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس کو بھی قبول نہیں کرتے، سویلین گورنمنٹ قائم ہونا چاہیے. جو ہماری پارٹیز ہیں اور جو عوامی نمائندگان ہیں ان کو یہ حکومت حوالے ہونی چاہیے، ہم فوجی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے. تو یہ دباؤ الجزائر میں بھی قائم ہے. امید ہے کہ انہیں کامیابی ملے گی، اگرچہ جیسے مصر میں ہوا کہ انہوں نے کچل کے رکھ دیا، ہزاروں عوام کو شہید کر دیا، خطرہ ہے کہ سوڈان میں بھی یہی نہ ہونے لگے، الجزائر میں بھی یہی نہ کیا جانے لگے، کیونکہ بڑے مجرم و خبیث لوگ ہیں. اور الجزائر اور سوڈان میں جو صورتحال ہے اس سے بھیانک صورتحال لیبیا میں ہے. تو لیبیا میں سعودی عرب اور امارات اور مصر کا ایک خبیث ایجنٹ ہے جس کا نام حفتر ہے، یہ بھی فوج کا کمانڈر رہا. اب یہ جناب سراج سے جو سیاسی پارٹیوں کے مشترک نمائندگی کر رہے ہیں، اور اس وقت وہ اقوام متحدہ میں تسلیم شدہ حکومت کے مالک ہیں، ان کے خلاف حفتر کی کارروائی چل رہی ہے. عوام کو اس نے شہید کیا، بے شمار انسانوں کو زخمی کیا، کتنے علاقے تباہ کیے. ان کو مدد دی جا رہی ہے
آل سعود کی طرف سے، آل نہیان کی طرف سے، مصر کی حکومت کی طرف سے. تو پورے عالم عربی میں جو تباہی مچی ہوئی ہے وہ انہی مجرموں کی وجہ سے مچی ہوئی ہے. اور ان کے ساتھ یعنی ادھر مصر میں جو ظالم و مجرم ہیں، اور ادھر حفتر اور ادھر سیسی، ان کے ساتھ جن لوگوں کو سعودیہ کی طرف سے لگایا گیا ہے، عالم عربی میں ان کو جانا جاتا ہے کہ وہ مداخلہ کہلاتے ہیں. سمجھے آپ؟ وہ مداخلہ کہلاتے ہیں، اور اسی طرح اور کچھ ناموں کے ساتھ مشہور ہے. یہ وہ سلفی عنصر ہے جو حکام پرست ہے، جس کا کام یہ ہے کہ ہر حالت میں حکام کے ساتھ رہنا ہے. حکام فاجر ہو، فاسق ہو، مجرم ہو، بدمعاش ہو. ان کے علماء اس قدر اس میں آگے بڑھ گئے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اگر تم دیکھو کہ ٹی وی کی چینل پر حاکم شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، تب بھی تم اسی کا اتباع کرو. فاسمعوا لہ واطیعوا، اسی پر عمل کرو.